اس وقت آپ سکرین پر کماد کا ایک پتا دیکھ رہے ہیں اور ایک زرعی ماہر کسان کی موجودگی میں پتے کا بغور جائزہ لے رہا ہے۔ بظاہر یہ پتا پیلا نظر آ رہا ہے اور عام طور پر ہمارے کاشتکار ایسے پیلے پتوں کو نائٹروجن کی یوریا کی کمی کے طور پر دیکھتے ہیں اور فوراً یوریا کھاد استعمال کرتے ہیں، لیکن یہاں پر زرعی ماہر کی رائے مختلف ہے۔ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ مسئلہ نائٹروجن کی کمی کا نہیں بلکہ آئرن اور مینگنیز کی کمی کا ہے، اور ماہر کے مطابق یہ مسئلہ یوریا کھاد سے نہیں بلکہ مائکرو نیوٹرینٹس کے استعمال سے حل ہوگا۔ آج کل ہماری زمینوں میں مائکرو نیوٹرینٹس یا سادہ لفظوں میں مائکرو کھادوں کی کمی کا مسئلہ تیزی سے بڑھ رہا ہے، خاص طور پر 5 مائکرو کھادیں جن میں آئرن، زنک، بوران، مینگنیز اور کاپر شامل ہیں، ان کی کمی آج کل زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ہم نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاش کی کمی پورا کرنے کے لیے تو کئی دہائیوں سے کھادوں کا استعمال کر رہے ہیں، لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ مائکرو کھادیں بھی ہمیں یوریا وغیرہ کی طرح منڈی سے خرید کر ہی ڈالنا پڑیں گی؟ آخر ہماری زمینوں کی زرخیزی میں کمی کا اصل کارن کیا ہے؟ کیا ہماری زمینوں میں ان کھادوں کی واقعی کمی ہو گئی ہے یا مسئلہ کچھ اور ہے؟ آخر ہم سے ایسا کیا ہو رہا ہے کہ ہماری زمینیں بانجھ ہوتی جا رہی ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ قدرتی طور پر ہماری زمینوں میں زیادہ تر مائکرو کھادوں کی مقدار فصلوں کی ضرورت سے کئی گنا زیادہ ہے، اور یہ کھادیں قدرتی طور پر پودے کی جڑوں کے اوپر، نیچے، دائیں بائیں وافر مقدار میں موجود ہوتی ہیں، لیکن پودا اسے حاصل نہیں کر پاتا۔ بس یوں سمجھیے کہ پانی کا پیالہ پیاسے کے سامنے ہے مگر وہ اسے پی نہیں سکتا۔ کسی اور ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ آخر وہ کون سی ایسی مشکل ہے جو گنے کے پودوں کو یا کسی بھی پودے کو زمین سے قدرتی طور پر موجود کھادیں حاصل کرنے سے روکتی ہے، اور پھر نتیجتاً ہمیں مصنوعی کھادیں ڈالنا پڑتی ہیں۔ فی الحال بس آپ اتنا سمجھ لیں کہ اس مشکل کو زمین کی پی ایچ کا نام دیا جاتا ہے، جسے ہم سادہ لفظوں میں زمین کا مزاج کہہ سکتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ انسانوں کی طرح زمین کا مزاج بھی گرم، سرد یا معتدل ہو سکتا ہے، اور پودوں کی جڑیں معتدل یا قدرے گرم مزاج زمینوں سے خوراک بآسانی جذب کر لیتی ہیں، لیکن ایسی زمینیں جن کا مزاج سرد ہوتا ہے ان میں پودے کے لیے خوراک کا حصول یا خوراک جذب کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دراصل سرد زمینیں کھادوں کو جکڑ لیتی ہیں اور پودے کی جڑیں انہیں جذب نہیں کر پاتی۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں پاکستان میں زیادہ تر زمینوں کا مزاج سرد ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان زمینوں میں خوراک کی وافر مقدار ہونے کے باوجود پودے انہیں حاصل نہیں کر پاتے اور ہمیں مصنوعی طور پر پھر یہ کھادیں ڈالنا پڑتی ہیں۔ اسی لیے ہم ان مائکرو کھادوں کو زمین میں ڈالنے کی بجائے پتوں پر سپرے کرنے کی تجویز دیتے ہیں، کیونکہ جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ زمین میں یہ کھادیں اگر ڈالیں تو ان کا بڑا حصہ زمین جکڑ لیتی ہے اور پودا انہیں حاصل نہیں کر پاتا۔ ہماری زمینوں کے مزاج میں یہ خرابی آخر پیدا کیسے ہوئی ہے اور آخر کس طرح ہم اپنی زمینوں کے مزاج میں بہتری لا سکتے ہیں، اس پر انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے۔ اس وقت ہم یہ سمجھنا چاہیں گے کہ گنے کی فصل پر مائکرو کھادوں کی کمی کو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں اور پھر اس کا حل کیا ہو سکتا ہے۔ یوں تو ان تمام مائکرو کھادوں کی تعداد زیادہ ہے جن کی پودوں کو ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس ویڈیو میں ہم صرف انہی 5 کھادوں کی بات کر رہے ہیں جن کی کمی آج کل ہماری زمینوں میں اکثر نظر آ رہی ہے، جیسا کہ آپ نے کماد کے اس پتے پر بھی دیکھا ہے۔ آپ ذرا کماد کے اس پتے کو دیکھیے، پتے کی رگوں کا درمیانی حصہ پیلا ہو رہا ہے لیکن اس کی رگیں سبز ہیں۔ یوں لگ رہا ہے جیسے پیلے کاغذ کے اوپر ہری پینسل سے لائنیں کھینچی ہوئی۔ جہاں بھی ایسا پتا نظر آئے سمجھ لیں کہ پودا آئرن یا مینگنیز کی کمی کا شکار ہے۔ دراصل آئرن اور مینگنیز کی کمی کی علامات ملتی جلتی ہیں، اور اس مسئلے کے حل کے لیے ہم بھی آپ کو آئرن اور مینگنیز دونوں کھادوں کا سپرے تجویز کرتے ہیں، جس کے لیے 100 لیٹر پانی میں 500 گرام فیرس سلفیٹ ڈال کر محلول بنانا پڑتا ہے۔ اس محلول سے 20 لیٹر والی 5 ٹینکیاں لگانے سے یہ مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مینگنیز کی کمی کو پورا کرنے کے لیے 1 کلو گرام مینگنیز سلفیٹ 100 لیٹر پانی میں حل کر کے 1 ایکڑ پر سپرے کر دیں تو یہ علامات دور ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح آپ کماد کا ایک دوسرا پتا دیکھیے اور اس پر چوڑی سفید یا پیلے رنگ کی پٹیاں بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ پودا زنک کی کمی کا شکار ہے، اور زنک کی کمی کو پورا کرنے کے لیے 100 لیٹر پانی میں 500 گرام یعنی آدھا کلو زنک سلفیٹ حل کر کے 1 ایکڑ پر سپرے کرنا پڑتی ہے تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ بوران کی کمی سے نئے پتوں کی شکل بگڑ جاتی ہے اور پتے مڑے ہوئے اور ٹیڑے میڑے سے نظر آتے ہیں، جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ بوران کی کمی سے پتوں کا رنگ پیلا نہیں ہوتا۔ 100 لیٹر پانی میں 200 سے 500 گرام بوریکس ملا کر 1 ایکڑ پر سپرے کرنے سے بوران کی کمی کی یہ والی علامات دور ہو جاتی ہیں۔ اور آخری مائکرو کھاد میں کاپر کی کمی کا مسئلہ ہے۔ کاپر کی کمی سے پتا پہلے سبز سے ہلکا سبز ہوتا ہے اور پھر سارا پتا پیلا سا ہو جاتا ہے، لیکن پتے کے اوپر سبز رنگ کے دھبے سے رہ جاتے ہیں جو کاپر کی کمی کا پتہ دیتے ہیں۔ 100 لیٹر پانی میں 2 کلو کاپر سلفیٹ ملا کر
1 एकड़ पर स्प्रे करने से कॉपर की कमी पूरी हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो गन्ने में माइक्रो खादों की कमी से पैदा होने वाले मसाइल को हल करने में मदद होगी। आपकी तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया।